بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے صیام کو، قیام کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو اور دیگر تمام نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ بولیے آمین۔ میں نے سورہ بقرہ کے درمیانی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے مرد و عورت کے درمیان ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ عام طور سے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہو جایا کرتی ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ ایلا کا حکم بیان کیا ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ الف یا زر ای، لام الف زبر لا، حمزہ ساکن، ایلا۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کھانے کے۔ شوہر قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے تعلق سے کہ میں 1 مہینہ تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا، 2 مہینہ تعلق قائم نہیں رکھوں گا، 3 مہینہ تعلق قائم نہیں رکھوں گا۔ شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے۔ اگر وہ شوہر جو اس طرح کی بات اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ تم سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا، اگر وہ اپنے اس کہے ہوئے بات کی پاسداری کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے اور مہینہ گزر جانے کے بعد پھر تعلق کو قائم کر لیتا ہے، تو ایسے شوہر پر کوئی گناہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا 1 مہینہ تعلق نہیں قائم رکھوں گا، اٹل رہا اپنی بات پر، 1 مہینہ تک قائم نہیں کیا تعلقات کو اپنے، 1 مہینے کے بعد شوہر نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، تو ایسے شوہر پر کوئی گناہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مگر اس کے الٹا شوہر نے دن میں کہا کہ میں تم سے 1 مہینہ تعلق قائم نہیں رکھوں گا، قسم ہے تیری، قسم کھا کر کے دن میں کہا، رات میں بسم اللہ کر دیا، تعلق قائم کر لیا 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ کفارہ ہے جی۔ اور عام طور سے لوگ ایسا کر کے گزر جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کفارہ بھی نہیں ادا کرتے۔ کفارہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ شعیب دا، کفارہ کیا ہے؟ ایلا کا کفارہ بارک اللہ فیکم نے، جزاک اللہ خیر۔ ایلا کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ، آدمی بات بات پہ قسم کھاتا ہے، واللہ باللہ تاللہ قسم کھاتا ہے،
چاہے وہ بیوی کے تعلق سے قسم کھائے، چاہے تجارت میں، کاروبار میں، کسی سے بات لین دین میں کسی طرح کی کوئی قسم کھاتا ہے اور اگر اپنے اس قسم پر کھرا نہیں اترتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہے. اور کفارہ کیا ہے قسم کا؟ کسی کو معلوم نہیں. 10 غلام کو کھانا کھلانا. جی 10 غلام کو کھانا کھلانا. 10 غلام کو کھانا کھلانا. مزید کسی کو معلوم نہیں. بارک اللہ فیکم. مزید اور کوئی جواب؟ قربانی دینا. بارک اللہ فیکم. اور مزید کسی کے پاس کوئی جواب؟ جی 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 ماشاء اللہ. آدھے جواب ٹھیک ہیں. پہلا بارک اللہ فیک، پہلا کیا کرنا ہے؟ قسم کھا لیا اور قسم پر کھرا نہیں اترا، توڑ دیا، قسم کو توڑ دیا تو اس کا پہلا کفارہ ہے ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کریں. اب اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا، آج غلام ملتے بھی کہاں ہیں، تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکین کو. اتنا 10 مسکین، 20 نہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہ دوسرا. مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور کھانا بھی کیسے کھلانا ہے؟ چاہے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیے، چاہے اکٹھا 10 مسکین کو بیٹھا کر کے کھانا کھلا دیجیے، چاہے 2 3 اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکین کو کھانا اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکین کو آپ کپڑا پہنا دیجیے. یہ تو اور مشکل کام ہے. جو عام طور سے سماج میں جو کپڑے رائج ہیں، جن کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے، اب ایسا نہیں کہ جو باطنی لباس ہے بنیان وغیرہ پہنا دو، ایسا نہیں. جو سماج کے جو ظاہری لباس ہیں جن میں عام طور سے نماز ہو جاتی ہے، ایسے کپڑے پہنانا ہے. اب اگر یہ تینوں شرطوں پر آدمی کھرا نہیں اتر رہا ہے، کفارہ غلام نہیں آزاد کر پا رہا ہے، 10 مسکین کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر 3 دن کے بعد 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. پہلے اسٹیپ ہے کہ پہلے غلام کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھلانا ہے، کپڑے پہنانا. یہ تینوں کام اگر نہیں آدمی طاقت رکھتا کرنے کی تو پھر 3 دن کے وہ لگاتار روزے رکھے. چھوڑ پکڑ نہیں کہ ایک دن کا رکھے، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن پھر رکھے. تینوں لگاتار رکھنا ہے، اس میں کنٹینیو ہے. یہ اس کا کفارہ ہے قسم کا. اور اگر کوئی شخص اپنی خاص طور سے بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میں 1 مہینہ تعلق قائم نہیں رکھوں گا اور اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے قسم کا کفارہ ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے تربص 4 اشہر کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ یہ تعلقات تم 4 مہینے سے زیادہ ختم نہیں کر سکتے. کوئی شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ تعلقات کو ختم نہیں کر سکتا، تعلقات کو بگاڑ نہیں سکتا 4 مہینے سے زیادہ. آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم زیادہ سے زیادہ، تمہاری مدت 4 مہینہ ہے کہ تم 4 مہینے اپنی بیوی سے الگ رہ سکتے ہو، تعلقات کو قائم نہیں رکھ سکتے، مگر 4 مہینے کے بعد فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا تو تم رجوع کر لو اپنی بیوی کو، تعلقات کو قائم کر لو، اور اگر تمہارا ارادہ طلاق دینے کا ہے فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تمہارا ارادہ طلاق دینے کا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سماج کی جو حالت ہے، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے کیسز آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. مہینے بھر میں تقریباً 10 کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا اس طرح ہم نے طلاق دے دی ہے، فلاں آدمی اس طرح طلاق دے دی ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا صورت ہے. ایک مہینے کے اندر 10 کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. طلاق کی یہ بڑھتی ہوئی رفتار دیکھ کر کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں طلاق دینا جائز تو ہے،
جائز چیزوں میں سب سے مبغوض ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ گزارا کرو اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی صورت میں، صبر کر کے، برداشت کر کے، تحمل کر کے، اس کی بعض کمیوں پر صبر کر کے گزارا کرو اپنی بیوی، طلاق مت دو۔ کیوں؟ خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتا ہے۔ نکاح ہوا، نکاح کے ذریعہ جیسے ہی مرد نے قبل تو کہا کہ میں نے تجھے قبول کیا، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے نکاح کے ذریعہ۔ یہ ایسا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے کہ آدمی جیسے ہی قبول کیا کا اقرار کر لیا، ویسے ہی ایک خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ چند سالوں کے بعد چند بچے وجود میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ دونوں میاں بیوی کی یہ دو بنیادیں ہل جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بچے اس میں دب کر کے مر جاتے ہیں، بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں کہیں ہے، باپ کہیں ہے، بچے بیچارے کہاں ہیں؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش، پورا جو ایک خاندان کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ بنیاد ہل کر کے رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے طلاق دینا جائز تو ہے، مگر بہت مشکل حالات میں کہ آدمی اب سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں آدمی طلاق دے۔ طلاق کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم نے آج تک کہیں کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، میری بیوی نیک کام نہیں کرتی ہے، میری بیوی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے میں عاجز آ گیا ہوں، میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے باتیں ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرائیں۔ بات کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری بیوی والدین کی خدمت نہیں کرتی، اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر کوئی شوہر بغیر معقول شرعی عذر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجہا، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے بغیر کسی معقول عذر کے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اندازہ کیجیے، کبھی کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، میرا شوہر ایک تو خود بے نمازی ہے اور مجھے بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس وجہ سے میں اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کبھی اس طرح کی باتیں، میرا شوہر میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا ہے، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، اس وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ طلاق کی جو اسباب ہیں، سب سے پہلا جو سبب ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے اور آدمی شوہر طلاق دیتا ہے، سب سے پہلا سبب اور بنیادی سبب برائی، گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ پہلا سبب ہے۔ زوجین، میاں بیوی، یہ جب گناہوں، برائیوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے ان کی زندگی نحوست زار بن جاتی ہے، ان کے درمیان جو محبت، جو مودت، جو آپسی لگاؤ ہوتا ہے، جو اپنائیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اس کی جگہ پر نفرت، عناد، بغض، کینہ، حسد، جلن اور اس طرح کی دیگر جذبات کی آدمی دل کے اندر پرورش کرنے لگتا ہے۔ اور جب آدمی شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف جب دلوں میں نفرت کے، بغض کے، جلن کے اور اپنی برتری کے جب جذبات پرورش پائیں گے تو بات بات میں جھگڑا ہوگی، چھوٹی بات ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، ہر بات میں جھگڑا ہوگی، اور جھگڑا ہوتے ہوتے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا کارن ہے طلاق کا، کہ برائی، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور طلاق یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، طلاق یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، خاندان اجڑ جاتا ہے،
خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بتائیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ پہلا سبب ہے. اس کا حل یہ ہے کہ لوگ نافرمانیوں، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. پچھلی اور سابقہ زندگی میں جو گناہ اور جو برائیاں سرزد ہو گئی ہیں، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے اللہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب اللہ راضی ہوگا میاں بیوی خود بخود راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا، آپ کتنا بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، قطعاً راضی نہیں کر سکتے. تو پہلے اللہ کو راضی کریں، پھر ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب شکوک، شبہات، حد سے زیادہ بدگمانیاں. شوہر بیوی کے اوپر شک کرتا ہے، بیوی شوہر کے اوپر شک کرتی ہے. آدمی گھر کے اندر گیا، دیکھا بیوی ٹیلی فون پہ لگی ہوئی ہے. کس سے بات کر رہے ہو؟ ارے بھائی اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، دیگر رشتہ دار اس کے ہیں. بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ جب دیکھو تو ہمیشہ موبائل پہ لگی رہتی ہو. شوہر بیوی کے موبائل کو چیک کرتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، دیگر ایپس چیک کرتا ہے، کیا کیا رکھی ہے، کہاں کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے کالنگ ہو رہی ہے، پورا ریکارڈ چیک کرتا ہے. حد سے زیادہ شک و شبہ یہ رشتے کی بنیاد کو، جڑ کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے. بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس سے. اور جب آدمی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے رشتوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بعض بیویاں بھی، بعض عورتیں بھی بہت زیادہ شکی ہوتی ہیں. شوہر گھر سے باہر گیا، ذرا سے تاخیر ہو گئی، کہاں تھے ابھی تک، کہاں تھے ابھی تک؟ ارے بھائی وہ شوہر ہے آپ کا، باہر گیا ہوا ہے سودا لینے، نماز پڑھنے، اس کے باہر کی اپنی دنیا ہے، دوست و احباب ہیں، کوئی مل گیا ہوگا، 10 منٹ اس نے وقت لے لیا. کہاں تھے ابھی تک؟ جج بن کر کے جو ہے فیصلہ کرنے لگتی ہیں، حساب ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت کا حساب لینے لگتی ہیں. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد نگراں ہے، حاکم ہے. حکومت یہ کر رہی ہے. جب گاڑی الٹی چلنے لگے گی تو ظاہر ہے ایکسیڈنٹ تو ہوگا ہی، اور اس کے نتیجے میں طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد رکھیں، بھروسہ کریں، توکل کریں. مرنے اور مارنے والی بات نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والی بات کریں. تو انشاءاللہ طلاق سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. یہ دوسرا سبب. تیسرا سبب کہ بعض عورتیں اپنے خاوند کی حد سے زیادہ نافرمان ہوتی ہیں. خاوند کی نافرمانی یہ تیسرا سبب ہے. بات بات پر خاوند کی نافرمانی، اور خاوند کی، شوہر کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے منع کرے تو یہ اس کے الٹا ہی کرتی ہیں. بیویاں کیا کرتی ہیں؟ اس کے الٹا ہی کرتی ہیں. شوہر ارے، اور پھر بات بات میں تکرار، لڑائی جھگڑے. کبھی کبھی شوہر تیش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بیوی کہتی ہے طلاق دے کر کے دکھاؤ. بیوی بولتی ہے تیش میں، بیوی بھی چیلنج کرتی ہے تم طلاق دے کر کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں. مرد تیش میں آتا ہے، ارے بیوی ہم کو ہماری مردانگی چیک کر رہی ہے. مرد تیش میں آتا کہتا لے طلاق طلاق طلاق، دے ڈالتا ہے طلاق. لہذا عورتیں یہ مردوں کے ماتحت ہیں. للرجال علیہن درجہ، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کی فضیلت عطا فرمائی ہے. عورتیں مردوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور دوسروں کے سامنے خاص طور سے اپنے شوہروں کی برائیاں نہ کریں. یہ بات جہاں 4 سہیلیاں اکٹھا ہوتی ہیں، 4 عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، ہمارے میاں جی تو ایسے ہیں، ہمارے میاں جی تو بات ہی نہیں مانتے، تو میاں جی کیا کر کے شوہر کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور جب شوہر کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو شوہر غصے میں آ کر کے کہتا آؤ گھر بتاتے ہیں. گھر آتی ہے، لڑائی شروع، جھگڑا شروع، اور لڑائی جھگڑے میں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. یہ تیسرا سبب ہے خاوند کی نافرمانی. چوتھا سبب ہے بے اعتدالی.
کسی بھی گھر کا نظام جب اعتدال، افراط اور تفریط کا شکار ہو جائے کوئی بھی گھر، تو وہ گھر جہنم زار بن جاتا ہے۔ شوہر کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے مگر اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے کہ بیوی کی جو جائز ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کی اپنی ضروریات ہیں، اس کی جو جائز ضروریات ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے، مگر شوہر بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ان ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے بیوی کی بھی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، وہ بھی 4 عورتوں کے پاس جاتی ہے، شادی، عقیقے اور دیگر جو ہے مواقع سے ملتی ہے کچھ عورتوں سے، اس کی بھی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ وہ دوسرے اپنے ہم عمر عورتوں، اپنی سکھیوں اور سہیلیوں سے ملتی ہے، سکھیاں پوچھتی ہیں یہ وہی کپڑا ہے جو گزشتہ سال تو نے پہنا تھا۔ اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ کب تک یہ برداشت کرے گی یہ بیوی؟ شوہر کے پاس تو ماشاءاللہ روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، مگر چونکہ شوہر بیچارے بہت بڑے بخیل، کنجوس، مکھی چوس، نہ جانے کیا کیا ہے، گھر پہنچتی ہے پھر پورے گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ میری بے عزتی ہو گئی، میری سکھیوں نے، میری سہیلیوں نے مجھے تانا دے دے کر کے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ حد سے زیادہ بخیلی اور کنجوسی یہ گھر کے نظام کو درہم برہم کرنے کی ایک شکل ہے۔ اور اگر شوہر میاں بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ لٹا رہے ہیں، اس میں بھی خطرہ ہے، حد سے زیادہ لٹا رہے ہیں۔ بیوی کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس سے اچھا لا کر کے دے رہے ہیں۔ بیوی کی یہ ضرورت نہیں ہے مگر لا کر کے پھر بھی دے رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں گھر کا جو توازن ہے وہ بگڑ کر کے رہ جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آدمی گھر کے نظام کو، سسٹم کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں میں تو اتنا پیسہ کما کے لے کے آتا ہوں، کہاں جاتا ہے پیسہ، کہاں اڑ جاتا ہے؟ مرد بیوی سے حساب لینا شروع کر دیتا ہے، بیوی سب میں کھا لیتی ہوں، سب میں پہن لیتی ہوں، سب میں کر ڈالتی ہوں، خرچ کر ڈالتی ہوں، جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح جھگڑا ہوتے ہوتے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا ایسے حالات میں چاہیے کہ آدمی اعتدال کی راہ اپنائے، میانہ روی کی راہ اپنائے، بہت زیادہ خرچ نہ کرے، بہت زیادہ بخیلی سے کام نہ لے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اپنائے۔ گھر کا نظام انشاءاللہ پرسکون اور سازگار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 4 اسباب اہم اسباب ہیں۔ ایک 5واں سبب ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کتنے میں شروع ہوا ہے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، بہت سارے اسباب ہیں طلاق کے، بہت سارے جو ہے جن کی وجہ سے عام طور سے طلاق واقع ہوتی ہے، گھروں کے اندر خاندان اجڑ جاتا ہے، بچے بیچارے لاوارث ہو جاتے ہیں، اور انتہائی خطرناک قسم کی وہ بچے جن کے ماں باپ بچھڑ جائیں، وہ ان بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ دیکھ کر کے بہت دکھ اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، پھر کسی دوسرے موقع سے انشاءاللہ ہم بتائیں گے، آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔